عقائد ان کے پڑھے کہ جبریہ کون تھا اور اس طرح قدریہ کون تھے، ان کے عقائد بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی ہم آپ، جس میں چاروں ائمہ بھی، موالک، شوافع، حنابلہ اور اس طرح حنفی، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ چلو، اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ان دونوں سے الگ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے و اختیار کی قوت دی ہے، جس کو کسب کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لیکن میں یہ بتاتا ہوں، قوت اللہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں۔ دیکھو، دو چیزیں ہیں، میری بات غور سے سنو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو ہے بنیادی۔ دو ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، یعنی چاہے اچائی ہو یا چاہے برائی ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہے۔ یعنی جتنی برائیاں ہیں نا دنیا میں، پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، جتنی اچائی کی کام ہے اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لیکن دوسرا بھی ایک جو چیز ہے، ایک خالق کے علاوہ جو چیز ہے نا، وہ ہے کاسب، کسب کرنے والا انسان ہے۔ کیا کرنے والا؟ کسب کرنے والا انسان ہے۔ فار ایگزامپل، میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اس جیسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم سے پہلے جو میں نے پڑھایا آپ کو، جس طرح قدری اور جبریہ تھے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اختیار بھی دیا ہے۔ دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ اچائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن کسب کرنے والا اور کرنے والا جو ہے نا وہ انسان ہوتا ہے۔ انسان جب کرتا ہے نا تو ظاہری بات ہے جو کرنے والا ہوگا یا تو وہ اپنے اختیار سے کرے گا یا وہ اپنے اختیار سے نہیں کرے گا۔ جو کام اچائی کی یا برائی کی انسان اگر اپنے اختیار سے کرے، جس میں اس کو فل اختیار حاصل ہو، تو اگر وہ برائی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر اپنے اختیار سے وہ اچائی کرے گا، اچھے کام، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ بھی دے گا۔ لیکن دوسری بات، اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ انسان کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کام اگر وہ برائی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی نہیں دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر اگر کسی غیر محرم عورت پر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں معاف ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ غیر اختیاری ہے۔ وہ نظر جو ہوتی ہے نا، مثال اب میں جا رہا ہوں اور جیسے میں دروازے سے نکلا، وہاں کوئی میں غیر محرم عورت ہی تھی اور اچانک میری نظر ان پر پڑ گئی، تو اس میں گناہگار نہیں ہوں، کیونکہ وہ غیر اختیاری تھا، اس میں آپ کو اختیار ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر گناہگار، آپ اس سے گناہگار نہیں ہوں گے اور آپ کو کوئی سزا جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتے کہ پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف نہیں ہے۔ جو پہلی نظر غیر اختیاری طور پر پڑے وہ معاف ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کوئی ہیلا کرے کہ میں ابھی نکلوں گا اور پہلی نظر ارادہ کرے کہ پہلی نظر تو آگے سے عورت ہی گزرتی، لہٰذا میں ان کو دیکھوں گا، تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کا ارادہ بھی اس میں شامل تھا اور آپ کا اختیار بھی اس میں شامل تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو، لیکن یہ قوت اللہ تعالیٰ کی مشیت کی مدد کے بغیر کام نہیں آ سکتی۔ مثلاً ایک شخص کو اس بات کی قوت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے چلنے کی طاقت کو مسجد جانے کے لیے استعمال کرے اور چاہے تو شراب خانہ جانے کے لیے۔ پھر جب انسان مسجد جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت مددگار بنتی ہے اور انسان مسجد پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ شراب خانہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی مشیت شامل ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں کے مرکز تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو ایک اور گناہ قدرت حاصل ہے جس کی وجہ سے اس سے ثواب و عذاب یہ وہی ہے جو میں نے خلاصہ بتا دیا۔ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ گناہ و مجبور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ اپنے کسی ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ کے علم میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کون اپنی قوت کو کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا اور اس کا کیا ہاں، یہ وہ بات ہے۔ ایک منٹ ہاں، یہ وہی والی بات ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ ٹھیک ہے، جس طرح ابو جہل اور میں نے ابو بکر صدیق والی بات بتائی تھی کہ اگر بندہ کہہ دینا کہ ابو جہل کر اللہ پر یہ سوال کرے کہ اے اللہ آپ نے اس کو مسلمان بنا سکتے تھے تو مجھے بھی تو بنا سکتے تھے نا، ٹھیک ہے، مجھے بھی مسلمان بنا تو میں بھی جنت میں چلا جاتا، تو پھر وہ کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو کفر کیا تو آپ کو اس لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کفر کی موت مرے، تو وہ پھر اعتراض کر سکتا کہ اے اللہ جب آپ نے پہلے سے لکھا تھا کہ ابو جہل کفر پر مرے گا، میں نے تقدیر میں یہ لکھا تھا تو میں تو مجبور ہوا نا، تو اللہ کہے گا نہیں آپ مجبور نہیں تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو 60 سالہ زندگی دوں گا اور اس 60 سالہ زندگی میں آپ اپنے اختیار کے ساتھ، فلی اختیار آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اپنے اختیار کے ساتھ اسلام کی مخالفت کرو گے، آپ اپنے فلی اختیار کے ساتھ نبی کے مقابلے میں آؤ گے۔ تو مجھے تو پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کی نیچر کا مجھے خوب اندازہ تھا، لہذا میں نے ایڈوانس میں لکھ دیا
کہ ابو بکر جنتی ہوگا، یہ خدا کی نبی کا ساتھ دے گا، اور ابو جہل جو ہے وہ کفر پر مرے گا، اس لیے کہ نبی کی اللہ کے نبی کی کیا کرے گا، مخالفت کرے. بات آ گئی ہے سمجھ میں؟ جی سر. ہاں جی. یعنی تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ کسی انسان کو کسی خاص عمل پر مجبور کرنے کا. یہ ہے جیسے استاد کسی طالب علم کے بارے میں کہہ دے کہ اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوگا، اور دوسروں کا طالب علم کے بارے میں یہ کہ یہ فیل ہو جائے گا. اب اتفاق سے اسی پیشن گوئی کے مطابق پہلا طالب علم اعلیٰ درجے سے کامیاب اور دوسرا فیل ہو گیا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ استاد کے کہنے کی وجہ سے اس کے نتائج اس طرح آئے ہیں، بلکہ یہ خود ان کی تعلیم سے دلچسپی عدم دلچسپی کا نتیجہ ہے. فرق یہ ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے وہ جو رائے قائم کرتا ہے بعض اوقات غلط ثابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی ہے اس کے خلاف کوئی امر پیش نہیں ہو سکتا. ہاں ایک سوال ہے، کرے. کچھ لوگ مطلب پہلے نان مسلم ہوتے ہیں پھر بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، تو سر اس کا کیا ہوگا؟ مطلب کس طرح سر ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آسان سمپل سی بات ہے، یہ تو کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. جو پہلے کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، تو اللہ کو تو پہلے پتہ تھا کہ یہ اپنے ابتدائی دور میں کفر کرے گا، اور یہ کفر کرتا رہے گا، پھر اپنے اختیار سے کیا کرے گا، اسلام کو کیا کرے گا، فالو کرے گا. تو اللہ نے ایڈوانس میں اگر اس کی موت ایمان پر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت کس پر ہوگی، اسلام میں ہوگی. سمجھ آ رہی نا؟ یہ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا نا، تو اللہ نے ایڈوانس میں لکھ دیا. اب آپ کا اور میرے بارے میں اللہ ہمیں ایمان نصیب کر، ایمان کے ساتھ موت بھی دے دے. اب آپ کا اور ہمارے بارے، اب جو ہم زندہ ہے، اب اوپر جو فیصلہ اللہ نے لکھا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایڈوانس میں سارا کچھ لکھا ہے کہ یہ حسن اس طرح مرے گا، آپ سب نے اس طرح جو ہے نا وہ مرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ایڈوانس میں لکھ دیا، لیکن ہم عمل جو ابھی کر رہے ہیں نا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، بس ٹھیک ہے، یہاں تک. امامت سے پھر پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل نہ ہونا. یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسے سوالات آج کل لوگ بھی کرتے ہیں، تو ان میں سے آپ کو ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں، آپ جدھر نوکریاں کرتے ہیں ادھر بھی کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہونا، تو آپ کے ذہن تو میں یہ بات ہوگی نا، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہے. اکثر کبھی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو اگر کسی کو ہو بھی کوئی آپ سے سوال بھی کرے نا، تو آپ اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ گائیڈ کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟